آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایموشنل انٹیلیجنس کی کہ اسلام ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا بیان کرتا ہے اسلام ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں۔ ایموشنل انٹیلیجنس بیسیکلی کیا ہے؟ اپنے ایموشنس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا، اپنے ایموشنس کو اچھے سے لے کر چلنا، انہیں مینیج کرنا اور پھر انہیں کنٹرول کرنا، جو کہ اگر نیگیٹو ایموشنس ہیں یا پازیٹیو ایموشنس ہیں ان کو یعنی بیلنس لے کر چلنا اور انہیں کنٹرول کرنا۔ سب سے پہلے ہم ایموشنل انٹیلیجنس میں کیا بات کرتے ہیں؟ سیلف اویئرنیس کی، یعنی کہ اگر ایک انسان ایموشنل انٹیلیجنس پہ ایک مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر ایموشنل انٹیلیجنس آ جائے، میں ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان بن جاؤں، یعنی کہ بیسیکلی ایموشنل انڈیپینڈنٹ انسان بننا ہے، تو پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ انسان خود کی ذات سے اچھے سے اویئر ہو جائے۔ یہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کی قرآن اچھا اللہ تعالیٰ نا بہت زیادہ زور دیتے ہیں اس بات پہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس سے اچھی طرح آگاہ ہو، اپنی ذات سے اچھی طرح آگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں غور و فکر کی بات کی ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کرو، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو، کیونکہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کا جو نظریات ہوتے ہیں وہ وسیع ہوتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ نشانیاں دیکھتا ہے کائنات میں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نا سورہ حشر آیت نمبر 19 میں یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سزا کے طور پہ، انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 19، کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانوں میں ہی، مطلب وہ اپنی جانوں سے غافل ہو گئے، یعنی اپنی ذات سے غافل ہو گئے، اپنے نفس سے غافل ہو گئے، یہ سزا ملی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں اپنی ذات سے اویئر ہونے پر کس قدر ایمفسائز کرتا ہے، فورس کرتا ہے کہ ہم اپنی سیلف اویئر ہوں، ہم اپنے ایموشن سے اویئر ہوں، اپنی ذات سے اویئر ہوں۔ اور یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ جو اللہ تعالیٰ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بیسیکلی کیا ہے؟ فطرت کے قریب ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو شخص فطرت کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنی ذات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اسلام ہمیں بیسیکلی یہ مراقبہ ہوتا ہے کہ ہم مراقبہ بھی یہی بتاتا ہے اپنی ذات سے آگاہ ہونا، اپنے ایموشنس، آپ اس وقت جن ایموشن سے گزر رہے ہیں انہیں اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا، انہیں مینیج کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سیلف اویئرنیس، کہ آپ کو پتہ ہو آپ کے کیا ٹریگر پوائنٹس ہیں، آپ کن چیزوں پر خوش ہو جاتے ہیں جلدی، کن چیزوں پر اداس ہو جاتے ہیں، کن باتوں پہ آپ کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، کن باتوں پہ آپ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اپنے بارے میں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، اسٹرینتھ کیا ہے۔ آپ سیلف اویئر جب ہوتے ہیں نا، تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا فرسٹ سیڑھی ہوتی ہے، پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کا سیلف اویئر ہونے کی ایک اللہ تعالیٰ نے ٹپ بھی دے دی ہے کہ جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے اچھی طرح، اپنی ذات کو اچھے سے جانتا ہے۔ جو شخص اپنی ذات کو اچھے سے لے کر چلتا ہے نا، اپنے بارے میں اچھے سے معلوم اس کو ہوتا ہے، اپنی اچھائی برائی ہر چیز، پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی بہترین تعلقات لے کر چلتا ہے۔ اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس میں ہم سیلف ریگولیشن کی بات کرتے ہیں، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ صبر کی۔ سیلف ریگولیشن یہی ہے کہ ہم اپنے ایموشنس کو کنٹرول کریں، مینیج کریں۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار صبر کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو صبر کرے گا میں ان کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع صابرین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ جو ہے وہ صبر کرنے کی تلقین کی، اور صبر کو بتایا کہ یہ بہت حوصلے والے کاموں میں سے ہے، جن لوگوں کا ظرف زیادہ ہوتا ہے وہ صبر کرنا جانتے ہیں۔ اور صبر جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی ثابت قدمی کی تلقین کی ہے، ٹھہراؤ کی تلقین کی اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات میں بتایا نا کہ ہم آزمائشوں میں، مشکل حالات میں صبر سے کام لیا جائے، واویلا نہ کیا جائے۔ تو یہ اسلام ہمیں ایموشنلی کنٹرول خود کو کرنے کی ٹیکنیک بتا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ایموشنل رسپانسز ہوتے ہیں نا، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہماری انٹینشنس پہ۔ ظاہر ہے ہماری جو اندر سے انٹینشنز ہوگی، ہمارا ایموشنل رسپانس وہی ہوگا۔ تو اسلام ہمیں گڈ انٹینشنس کی تلقین کرتا ہے، یعنی کہ ہماری نیت پر بات کرتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ حدیث سب میں آتا ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے
قیامت کے دن بھی ہماری نیت دیکھنی ہے اس کام سے پہلے کہ وہ جو کام ہم کر رہے تھے، ہم رسپانس کر رہے تھے کسی کو ایموشنلی، ہماری پیچھے نیت کیا تھی. تو ہم کسی کو بھی ہمارا جو ایموشنل رسپانس ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری نیت پہ. تو جس انسان کی اچھی انٹینشنز ہوتی ہیں وہی جو ہے وہ اس کا جو ایموشنل رسپانس ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور وہی اپنے رسپانسز کو اچھے سے مینیج کرتا ہے جس کی نیت اچھی ہو. اس کے علاوہ ایموشنل انٹیلیجنس میں ہم کمپیشن اور ایمپتھی کی بات کرتے ہیں، جو بیسیکلی قرآن میں، اسلام میں اطہر اور رحمت کی بات کی گئی ہے. اسلام ہمیں بار بار انکریج کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، رحمت والا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا ہے، یعنی کہ رحمت والا معاملہ، رحم دلی، محبت کے ساتھ پیش آنے کو کہا ہے. تو اگر ہم اپنے تعلقات کو ایک بہترین انداز سے لے کر چلنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپنے تعلقات میں، یعنی کہ ہمارے سوشل ریلیشن شپس جو ہیں وہ اسٹرانگ اگر ہوں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحمت سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، ایمپتھی کے ساتھ پیش آئیں. ہمارے ایموشنل رسپانسز جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، بہترین ہو جائیں گے، اچھی طرح سے ہم انہیں مینیج کرنا سیکھ سکیں گے اگر ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کلٹیویٹ ہو جائے کہ ہم نے رحمت والا معاملہ کرنا ہے، محبت والا معاملہ کرنا ہے، رحم دلی والا معاملہ کرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اپنی ذات کو ڈیمین کر دیا جائے، اپنی ذات کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا جائے. یہ خود کی ذات پہ ظلم ہے، نفس پہ ظلم ہے اپنے. اس کے علاوہ اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، توبہ کریں، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں. جب ہم اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں یہ بتایا کہ ان لوگوں کے دلوں کو تقویت ملتی ہے، ان لوگوں کو قوت فراہم کی جاتی ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو پاور ملتی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑ جاتے ہیں، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، انہی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاور ملتی ہے. آپ دیکھیں گے ایموشنلی وہی لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایموشنلی بیلنس ہوتے ہیں ان کے ایموشنس، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تقویت ملتی ہے. یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس تھیں یا ایسی آپ کہہ لیں کہ چند باتیں تھیں جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.